نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے میدان حشر میں، جب تمام انبیاء اللہ کے غیر غضب کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے، اور میں اس وقت سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، اور بتاؤ نمازیں پڑھتے رہے ہو کہ نہیں پڑھتے رہے؟ سب سے پہلا سوال کیا سوال یہ ہوگا کہ بھئی رمضان المبارک کی نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ دیکھیں اگر روزہ رکھنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اور تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اگر تم نماز ہی نہ پڑھو تو پھر تمہارا روزہ کس درجے کا ہے؟ اللہ نے تمہارا روزہ قبول نہیں کرنا۔ تو اگر رمضان المبارک کے علاوہ بھی میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہوں تو کیا میرا ایمان اور اسلام اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کو ایسے اسلام اور ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے اندر نماز ہی موجود نہیں، کیونکہ یہ نماز ہر شریعت کے اندر رہی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا ہے کہ میرے سامنے قیام رکوع سجدہ کرنا ہے، میرے دربار میں حاضر ہونا ہے، میرے سامنے جھکنا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قیام رکوع سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جو رمضان المبارک کا خدا تھا بقیہ 11 مہینوں کا خدا بھی وہی ہے۔ جو اللہ رمضان المبارک میں مجھے دیکھ رہا تھا بقیہ 11 مہینوں میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ جو رمضان المبارک میں مجھے سن رہا تھا کہ میں برائی سنتے وقت میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار میں نے روزہ رکھا ہے، اگر برائی سنوں گا کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ میری محنت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے خودکار ہی نہ کی جائے، تو بقیہ 11 مہینوں میں میرا ضمیر کیوں نہیں جھنجھوڑتا کہ میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، میں نے اپنی سماعتوں کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، میں نے اپنی زبان کی حفاظت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کیونکہ وہ حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ تک نہیں آتی، جو ہمیشہ سے قائم تھا اور ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے۔ مجھ سے پہلے بڑے لوگ آئے لیکن چلے گئے، بلاخر میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن میرے ساتھ کیا جانا ہے؟ دنیا کا درم و دینار نہیں جانا، میری اولاد نہیں جانی، قبر میں میرے ساتھ میرے بھائیوں نے نہیں جانا، قبر میں میرے ساتھ میرے دوستوں نے نہیں جانا، میری ڈگریوں نے نہیں جانا۔ بھائیوں قبر میں میرے اور آپ کے ساتھ صرف وہ نیکیاں ہیں جو مستقل 12 مہینے میں اور آپ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو مستقل کیے جائیں اگرچہ ان کی مقدار تھوڑی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کی مقدار مختصر کیوں نہ ہو، لیکن وہ بندگی جو مستقل کی جاتی ہے۔ اگر آپ مستقل پکے سچے نمازی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں، اگر صرف رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دی ہیں، بھائیو ایسی نمازیں ہمیں جہنم سے آزاد کروا سکتی؟ اللہ کے نبی نے روزے کو پسند فرمایا، اللہ کے نبی نے حکم دیا معاشر شباب، اے نوجوانوں شادی کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر روزہ رکھو۔ فرمایا روزہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی کس کے لیے ڈھال ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر شیطان سے بچانے والی ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی کثرت سے نفلی روزہ رکھنے والے ہیں، سوموار کے میلاد کا رکھتے ہیں، اللہ کے نبی ہفتے کے اندر 2 روزے رکھتے ہیں، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 3 روزے رکھتے ہیں۔ جب کبھی گھر میں کھانا موجود نہیں، اللہ کے نبی نے روزے کی نیت کر لی اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرمایا ایک نفلی روزہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، فرمایا اللہ اسے جہنم سے 40 سال دور کر دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کی مستقل سنت ہے۔ اور پھر شوال کے اندر فرمایا جو بندہ 6 روزے رکھتا ہے، رمضان کے بعد کا جو مہینہ شوال جو گزر رہا ہے، فرمایا جو اس کے اندر 6 روزے رکھتا ہے لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب دیتا ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے ہی آسان سے کام میرے اور آپ کے لیے بتا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ میرے بندے میری بندگی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، میرے بندے شیطان کے راستے سے بچ جائیں، میرے بندے جہنم کے راستے کو چھوڑ کے جنت کے راستے کے اوپر آ جائیں۔ تو میرا اللہ یہ موقع صرف رمضان میں نہیں دیتا، رمضان کے علاوہ بھی میرا اللہ یہ موقع مجھے روزانہ دیتا ہے کہ اگر میں نفلی
खुदा के लिए रखता हूँ, मेरा अल्लाह एक नबूवत के बदले जहन्नम से 40 साल दूर कर देता है। क़यामुल लैल के बारे में क्या बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे आ जाते हैं, जिन्हीं के अंदर अल्लाह सबसे ऊपर वाले आसमान पे अपनी कुर्सी के ऊपर होते हैं। लेकिन जब रात का निसफ गुजर जाता है, आधी रात गुजर जाती है और वक्त अज़ान फजर के करीब करीब जा रहा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो आसमान जमीन से बिल्कुल करीब है, उस आसमान पे आके अल्लाह पुकार रहे हैं और वो बीमार है, उससे शिफा मांग ले। अल्लाह शिफा मांगने के लिए मरीजों को अल्लाह पुकार रहा है, अल्लाह बीमारों को बुला रहा है, आओ मुझसे शिफा मांग लो। लेकिन कैसे मिलेगी? वुजू करो, मेरे सामने खड़े हो, क़याम रुकू सजदा करो, अपनी न्याज़े जबीन को जमीन के ऊपर रख के बोलो सुभान रब्बियल आला। अल्लाह मैं नहीं पढ़ा, अल्लाह मेरा ओहदा नहीं पढ़ा, अल्लाह मेरी डिग्रियां नहीं पढ़ी, अल्लाह मेरा मालो मता नहीं पढ़ा, अल्लाह मैं बेटों की वजह से पढ़ा नहीं, अल्लाह पढ़ा तो तू है। सुभान रब्बियल आला, मेरे बुलंद होने की तुम तारीफ करो, इसके गीत गाओ, मैं तुम्हें शिफा देता हूँ। अल्लाह बुला रहा है। अल्लाह कहता है कितना भूखा, कितना मकरूज, कितना परेशान, आओ अपनी हाजात में सामने रखो। तो अल्लाह की रहमतें जो हैं वो रोजाना मुझे और आपको पुकार रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सारे के सारे अजर व सवाब सिर्फ रमजान मुबारक के लिए हैं। तो भाइयों, एक महीने की बंदगी जहन्नम से नहीं बचा सकती, एक महीने की नमाजें जहन्नम से आजादी नहीं दिलवा सकती। उसके लिए पक्का सच्चा नमाजी बनना पड़ेगा, मुस्तकिल नमाज पढ़नी पड़ेगी। जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती उनसे पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकल, और बताओ जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो सबसे पहली वजह जहन्नमी जहन्नम में चलने की बता रहे हैं, लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो भाइयों, अपनी जिंदगियों को जाया ना करें और वो मेहनत जो रमजान मुबारक में की है उसे अपने हाथ से आग ना लगाएं। आग लगाने का मतलब ये है कि अगर रमजान रुखसत हुआ, रमजान खत्म हुआ, उसके बाद मैंने नमाज नहीं पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान नहीं पढ़ा, उसके बाद मैंने अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की, उस वक्त मैंने अपनी जुबान की हिफाजत नहीं की, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, तब मुझे ना अल्लाह देख रहा है, ना मेरा अल्लाह सुन रहा है, ना किरामत कातिबीन मेरे आमाल लिखते हैं, ना मेरी जुबान से निकलने वाले कलिमात लिखते हैं। लिहाजा अब तो कोई हिसाब नहीं है, अब तो कोई जज़ा नहीं है। अगर मेरी ये सोच है कि मैं अपने आमाल से बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि रमजान के अंदर मैंने जितनी भी मेहनत की है वो बंदगी नहीं है, वो सिर्फ रस्म थी जो मैंने लोगों के लिए की है। अगर मैंने रब के लिए की होती फिर मैं पक्का सच्चा नमाजी बन गया होता, फिर मेरे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया होता। तो आए मैं और आप अपनी इस्लाह करें, तो अल्लाह के हुजूर ये दुआ करें, अल्लाह हमें और हमारे घर वालों को पक्का सच्चा नमाजी बना, हमें कुरान पढ़ने वाला बना, कुरान समझने वाला बना और कुरान के ऊपर अमल करने वाला बना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।